آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عدنان پراچا، لاہور ہائی کورٹ کے یہ وکیل ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آج سے کچھ سال پہلے توشہ خانے کا ایک کیس کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس وقت کسی کو توشہ خانے کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے اور انہوں نے توشہ خانہ کے بارے میں جو حیرت انگیز اور دردناک اور خوفناک انکشافات عدالت میں کیے، تو میں چاہتا ہوں کہ انہی کی زبانی ہم پوچھیں۔ جی پراچا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے یہ کیس پبلک انٹرسٹ میں نے فائل کیا تو اس وقت بندر بانٹ ہو رہی تھی اس ملک میں۔ عمران خان صاحب نے آتے ہی 1 مہینے کے اندر اندر اس کے رولز بدلے اور آرمی کے آفیسرز کو اس میں انوالو کیا تاکہ وہ بھی اس میں استفادہ کر سکیں۔ تو نئے بدلنے کے بعد پبلک کو اس میں آؤٹ کر دیا، اور آرمی آفیسرز اور پبلک آفیسر جو تھے وہ اس میں اہل ٹھہرے۔ تو دین پھر میں نے یہ رٹ ہائی کورٹ میں فائل کی کہ جی یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ایکولز ہیں اور ہمیں ان ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے جب کیس لے کے گیا تو کورٹ نے جب دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں کہ پبلک پراپرٹی ہے اور اس میں عوام کو نااہل ٹھہرایا گیا، اینڈ دین اس پہ جو تمام رولز پروسیجر تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے۔ میں آپ کو اس کیس میں فردر تفصیل میں اگر جاؤں تو بڑا دکھ اور تکلیف اس وقت ہوئی جب یہ ہوش اور بات سامنے آئے کہ جو اسٹیٹ گفٹ تھے وہ 50-50 روپے میں، جس میں کھلونے بھی نہیں آتے، انہوں نے اسٹیٹ گفٹ بیچے، پہلے بھی بیچے اور اس وقت بھی بیچ رہے تھے، جس کو رکوایا گیا، اور یہ اربوں روپے مالیت کے تھے۔ آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ اس توشہ خانہ کو 70 سال سے لوٹا گیا، ایسے بے دردی سے لوٹا گیا۔ مشرف صاحب 34 بلین روپے کے آرٹیکل لے گئے، میں نے کورٹ میں اسٹیبلش کیا۔ جو شوکت عزیز ایک وزیر اعظم گزرے ہیں ہمارے، وہ آخری فلائٹ پہ 1182 آئٹمز لے کے چلے گئے اور وہ 12 بلین روپیز کے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ سب نے ہی جو رولز میں پولیٹیکل سب نے ہی استفادہ کیا اس کے اندر، لیکن بڑا افسوس ہوا جب ملین روپیز کے، میں وہ دو سلکی سکارف کی مثال دیتا ہوں۔ شوکت عزیز صاحب نے مالدیپ کے سربراہ نے دیے 25 روپے میں اور 40 روپے میں ہی اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ یہ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور تمام توشہ خانہ آرٹیکلز کو بندر بانٹ کی طرح جو دل آیا انہوں نے لوٹا اور وہ اپنے گھر لے کے گئے۔ تو اس پہ بڑی تکلیف ہوئی اور میں پبلک انٹرسٹ میں پھر یہ کورٹ میں لے کے گیا، جس پہ کورٹ نے پھر ججمنٹ دی، تمام رولز اینڈ پروسیجر ختم کر دیے گئے، اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جب آئے، جب کنٹینیو رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم سے جو ملتے تھے تحائف وہ انہوں نے نہ ڈکلیئر کیے، جو ملے وہ بغیر انوینٹری کیے گھر لے گئے، اور اس کے بعد جو پیسے دیے وہ خود ہی بنا کے اس کی پرائس ویلیوشن کر کے 16-18 کروڑ کا آرٹیکل 8 لاکھ روپے میں یہ اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ اس ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی جس پہ چیز شروع کی، اور وہی چیز آج عمران خان صاحب اگر جیل کے اندر ہیں تو وہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ وہ رول ختم ہو گئے تھے اور عمران خان صاحب اس میں سے استفادہ کیے جا رہے تھے، اپنے گھر لے کے جا رہے تھے۔ تو اب میں ذرا آپ کو کٹ کروں گا، یہ بتائیے رولز ختم کس نے کیے تھے؟ یہ چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب، انہوں نے نہیں، جو رول میں ترمیم کی تھی، آسانیاں پیدا کی، وہ کس دور میں ہوئے تھے؟ وہ عمران خان یہ جولائی میں آئے تھے، تو انہوں نے 12 اگست یا سپٹمبر میں انہوں نے نئے رولز بنا، میمورنڈم بنا کے 2018 میں 2018 میں آتے ساتھ ہی 1-1.5 ماہ کے اندر اندر انہوں نے نیا میمورنڈم لوٹ مار کا ایک دور سٹارٹ انہوں نے آتے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ ایکچولی ان کا مقصد یہی تھا آنے کا، ایسا کوئی وہ ملک کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے، وہ ایک بہروپیہ بن کے آئے تھے، اور اس ملک کو لوٹنے کے لیے، اس ملک کے اپنے ساتھ جو لوگ جو ان کو لانے والے تھے وہ لوٹنے کے لیے آئے تھے، یہ کوئی ملک کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا، بڑے ریشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دیکھا کہ آیا ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان بڑا درد رکھتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے وہ ایک سب سے بڑا ڈاکہ تھا جو کہ 60 بلین روپیز کا مارا گیا، اور اس کے بدلے میں کرات، سونے کی کرات کی انگوٹھیاں اور دوسرا ہیرے اور نیکلس سیٹ لیے گئے۔
تو یہ اپنا اس میں سے لی گئی گریٹیفیکیشن، رشوت لی گئی، مختلف نام پہ چیزیں بنائی گئیں، تو بڑے انسینٹیو لیے. اور عمران خان صاحب نے خود تو نہیں لیا، خود تو کہتے جی نہیں لیا، لیکن اپنے ارد گرد سب کو بلینئرز بنا دیا. جن کی والدہ کینسر سے مر گئی، آج وہ بلینز کے مالک ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے میاں برادران نے. یہ جب 6 کروڑ روپے کے وہ فلیٹ تھے، اور یہ انہوں نے اس وقت میاں صاحب نے 50 کروڑ اسے گفٹ دیا تھا شوکت خانم کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے، یہ تو بلینئر شروع سے تھے. اچھا، آخری ایک سوال آپ سے، بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، ہمارے پاس ذرا ٹائم کم ہوتا ہے، بہت مختصر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. کیا بشرا بیگم جو ہے انہوں نے بھی توشہ خانے میں اپنا حصہ وصول کیا ہے؟ جی مین بشرا ہی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ جو وہاں سے تحائف ملتے تھے، انہوں نے وہیں سے انوینٹری کروائے بغیر یہ اپنی سہیلی فرا گوگی کے ذریعے یہ پھر نا انہوں نے آپریٹ کیا، اور تمام آرٹیکلز نکال کے لے گئے اگینسٹ دی رولز. اور جب ظاہر ہے ایسی جو انٹیک چیزیں ہوتی ہیں ان کا خریدار عام نہیں ملتا، تو پھر ان کی مارکیٹ دبئی مارکیٹ ہے. تو جب دبئی میں یہ بیچنے وہ گھڑی جو ایک مشہور زمانہ ہو خانہ کعبہ والی گھڑی جو آئی سامنے، وہ 18 کروڑ روپے کی 2 پیس بنوائے تھے اونلی اپنا محمد نے جو کنگڈم تھی، اور وہ انہوں نے بیچے. جب بیچنے کے لیے گئی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو ہم نے محمد کو دیے تھے، تو چونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دی تھی. تو جب بکنے کے لیے گئی تو انہوں نے رابطہ کیا ان سے، جو ولی عہد تھے، تو انہوں نے واپس لے لی گھڑی. یہ وہ بھی خرید لی، لیکن وہ گھڑی 16 کروڑ روپے میں بکی. اور مارکیٹ میں یہ آیا جی کہ وہ 4 سے 8 لاکھ روپے کی تھی. اس کی بھی انہوں نے سڑک بنا دی. سڑکیں بنانے کے لیے ادارے موجود ہیں، لیکن یہ وجہ پلی لی جاتی ہے اس کی سڑک بنا دی. بڑی مہربانی. عدنان پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے جی، لاہور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اور بڑا درد رکھتے ہیں، بڑے ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنے والے یہ وکیل ہیں. اور یہ وہ وکیل ہیں جن کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ کہے جا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے. بہت مہربانی.